بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت بڑا فیصلہ ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے سوموٹو لے لیا ہے اور شہباز اور زرداری جس خاص مقصد کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے پالتو بنے تھے، وہ مقصد فوت ہو سکتا ہے۔ صرف ججز نے حلق کے آگے ڈٹ کے کھڑا ہونا ہوگا۔ ججز کے پیچھے 22 کروڑ عوام کھڑے ہو جائیں گے اور اس ٹائم عمران خان ایک دیو اور ایک جن بن کے کھڑا ہوا ہے، طاقتور قوتوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے عوام ہے۔ ایک بڑا سوموٹو لے لیا گیا ہے۔ یہ سوموٹو کیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں، اور ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ حلق کے قریبی سمجھے جانے والے ایک اینکر نے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کیوں کیا ہے میں آپ کو وہ بھی تفصیل بتاتا ہوں۔ حیران کن آپ کو لگے گا کہ یہ شخص اتنی ہمت اس میں کیسے آ گئی ہے۔ سب لوگوں میں ہمت آ گئی ہے عوام کے ری ایکشن کی وجہ سے۔ آپ لوگ خراج تحسین کے مستحق، سوشل میڈیا پہ ہیں، آپ اوورسیز پاکستانی ہیں، آپ پاکستان کے اندر ہیں، دنیا کو دکھا دیا ہے کہ آپ غلام نہیں ہیں۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور میں کوئی زیادہ خوش نہیں ہونے والا، لیکن آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ سٹارٹ ہے۔ عمران خان نے ایک ڈیمانڈ کی تھی، سوموٹو کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ شہباز شریف بیٹھا ہوا ہے ایف آئی اے کے اوپر۔ دوسری خبر یہ ہے کہ یہ لوگ نیب کو بھی تقریباً ختم کرنے جا رہے ہیں۔ وہ ترامیم جو فیٹف کے قانون کے پاس ہوتے ہوئے یہ لے کر آئے تھے، اور حلق نے بھی جس ٹائم کہا تھا کہ ہاں یہ پاس کرا لو، یعنی نیب کو ختم کر دو، وہ ترامیم بھی یہ نیب کی ٹیبل کر رہے ہیں۔ یعنی نیب بنیادی طور پہ کوئی کرپشن نہیں پکڑ سکے گا۔ 1985 سے لاگو ہوگا، کسی کی کوئی کرپشن نہیں نیب پکڑ سکے گا۔ یہ ترامیم بھی کرنے جا رہے ہیں۔ ایف آئی اے کے آفیسر شہباز شریف تبدیل کر کے اپنی مرضی کے لگا چکا ہے، پروسیکیوٹر تبدیل کر کے اپنی مرضی کے لگا رہا ہے، سارے کیسز میں اثر انداز ہو رہا ہے۔ اس پہ عمران خان نے کہا تھا کہ ان آفیسرز کو پروٹیکشن چاہیے، جو ان کی پروسیکیوشن کریں گے، جو انویسٹیگیشن کریں گے، جو ان کو سزا دلانے کی کوشش کریں گے، ورنہ یہ ان کے انڈر کیسے کام کریں گے آزادانہ۔ ایک مر گیا ہے ڈاکٹر رضوان، دوسرا اس کو دل کی بیماری ہوئی ہوئی ہے، ان کو کوئی پروٹیکشن دے سپریم کورٹ۔ یہ بیک گراؤنڈ ہے اس کا سارا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سوموٹو کیا ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، آپ سٹاپ کر کے خود پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، میں کوئی زیادہ اس سسٹم سے پر امید نہیں ہوں، کیونکہ یہاں پہ 12 بجے بھی آرڈر آتا ہے تو عدالت کھل جاتی ہے، لیکن میں آپ کو مایوس نہیں کر رہا۔ یہ بڑا پازیٹیو سائنس ہے، بہت۔ یہ اگر ہو جاتا ہے، 5 رکنی بینچ سوموٹو کیس کی سماعت کرے گا، جس میں کرنا کیا ہوگا انہوں نے، میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں، پھر بتاتا ہوں اس کا پولیٹیکل امپیکٹ کیا ہوگا، اور شہباز شریف کا اقتدار میں رہنے کا اب کیا کوئی مقصد باقی ہے، یہ پہلے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک جج کے کہنے پہ، جج کی توجہ دلانے پہ یہ سوموٹو نوٹس لیا ہے۔ یہ کس لیے لیا ہے کہ ایک پرسیپشن بن گیا ہے، ایک تاثر بن گیا ہے کہ جو لوگ طاقتور لوگوں کے، جو لوگ حکومت میں ہیں، ان کے کیسز کو جو لوگ پروسیکیوٹ کر رہے ہیں، انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کسی بھی کرمنل میٹر میں، ان کے حوالے سے یہ ہم سوموٹو لے رہے ہیں۔ یعنی کیونکہ یہ تاثر بن گیا ہے کہ انٹرفیرنس ہو رہی ہے۔ اس چیز کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کی جو انٹرفیرنس ہے، یعنی مداخلت، یہ غور کریں ذرا، مداخلت اس طرح کی جو ہے، یہ اثر انداز ہو سکتی ہے کیسز کی پروسیکیوشن میں، ٹیمپر کر سکتی ہے ایویڈنس کو، یعنی ثبوت غائب ہو سکتے ہیں، ثبوتوں میں رد و بدل ہو سکتا ہے۔ یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ ثبوت میں رد و بدل یا غائب ہونا وہ کورٹ سے بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اس کا خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے، کیونکہ لوگ اتھارٹی میں ہیں اور کیسز بھی انہی کے چل رہے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کر رہا ہوں کہ لوگوں کو جو ٹرانسفر اور ان کی پوسٹنگ کی جا رہی ہے، جو کی پوسٹ پر لوگ ہیں، اس کے حوالے سے بھی یہ سوموٹو نوٹس ہے۔ آگے چل کے وہ کہتے ہیں، میڈیا رپورٹس ہیں کہ جو احتساب کے قوانین ہیں، اس میں بھی کوئی تبدیلیاں ایسی کی جا رہی ہیں جو کرمنل جسٹس سسٹم کو انڈرمائن کر دیں گی، اور سوسائٹی کا اعتبار ختم ہو جائے گا اس سسٹم سے، کانسٹیٹیوشن سے، اپنے ملک سے، رول آف لا سے۔ یعنی قانون کی بالا دستی جو چیخ رہا ہے ایک پاگل بندہ 26 سال سے، بالآخر سپریم کورٹ نے بھی پہلی بار رول آف لا کی پراپر بات کر کے سوموٹو لے لیے۔ پہلی بار پاکستان کی شاید ہسٹری میں رول آف لا، کرمنل جسٹس سسٹم کو بچانے
اور کانسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے سموٹو لیا گیا ہے. کم از کم مجھے نہیں پتا, کوئی مجھے رہنمائی کر دے تو میں بتا دوں گا. 19 مئی 2022 کو 1 بجے 5 لوگوں کا ممبر لارجر بینچ اس کی سماعت کرے گا. اس کو فکس کر رہے ہیں. اس کے لیے ظاہر نوٹسز جاری ہوں گے اور اس کے بعد پھر آگے یہ کیس چلنا شروع ہوگا. لیکن یہ اب شروعات ہو گئی ہے کہ لوگ شاید کسی میں غیرت کہہ لیں, وطن کی محبت کہہ لیں, ہمت کہہ لیں, عوام کا رد عمل دیکھ کے کوئی ہمت آ گئی ہو شاید. کیونکہ مجھے حلق پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے, رائے برابر اس پہ مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے. جس شخص نے ہنستا بستا پاکستان تباہی کے دھانے پہ لا کھڑا کیا ہے, جس نے اس لیے سازش کی ہے کہ عمران خان اللہ کے دین کی بات زیادہ کرتا تھا اور امریکہ کو وہ بندہ چاہیے جو LGBTQ کے حمایت میں بات کرتا ہے, اس لیے بلاول فورن منسٹر ہے. میں آپ کو کھل کے بات بتا رہا ہوں. یہاں مرد سے مرد اور عورت سے عورت کے تعلقات کو پروموٹ کرنے کے سلسلے میں لانگ ٹرم پلاننگ کی جا رہی ہے. یہ میں آپ کو آج دکھ سے بتا رہا ہوں. عمران خان سے دشمنی کی سب سے بڑی وجہ اس کا دین کی طرف جھکاؤ تھا, جو پسند نہیں تھا کسی کو, خاص طور پہ امریکہ کو. عمران خان اسرائیل کو قبول نہیں کر رہا تھا. عمران خان انڈیا کے آگے لیٹ نہیں رہا تھا. میرے پاکستانیوں, یہ ہماری غیرت کا سودا ہے. ڈیلیٹ کا بٹن دبتا ہے, سب کچھ ریورس ہوتا ہے. جو عوام جس کو اقتدار دینا چاہتی ہے اس کو ملتا ہے, اور سب اپنے اپنے ڈومین میں کام کرتے ہیں. تب جا کے معافی کے بارے میں سوچا جائے گا. میں آپ کو کچھ فگرز دکھانا چاہتا ہوں کہ میں کیوں اتنے غصے میں ہوں. یہ ہے عمران خان دور کے معاشی اعداد و شمار. یہ ذرا چیک کریں. GDP گروتھ 6%, 5.97 دیکھیں, یعنی 6% کریں اس کو آپ. سروس سیکٹر کی گروتھ ہوئی ہے 6.19%. انڈسٹری کی گروتھ ہوئی ہے 7.19%. اور ایگریکلچر سیکٹر کی گروتھ بھی پچھلے سال سے زیادہ 4.40. ایک رف تخمینے کے مطابق تقریباً 4 سالوں میں عمران خان کے, کیونکہ پورے تو نہیں تھے, بہرحال 80 لاکھ روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں. عمران خان نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا. یہ کچھ سرکاری نوکریاں نہیں تھیں, یہ 9 to 5 جاب نہیں تھی, یہ تھا روزگار ملے گا اتنے لوگوں کو. ابھی رف ایسٹیمیٹ یہ آ رہا ہے کہ 80 لاکھ لوگوں کو روزگار ملا ہے عمران خان کے 4.25 سالوں میں. مفتاح اسماعیل نے اپنی پریس ریلیز میں یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ جو مہنگائی آئی ہے عالمی مہنگائی کی وجہ سے, روس اور یوکرین کے تنازع کی وجہ سے, اور بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ بھی اسی وجہ سے ہوا ہے. تو میرا سوال ہے انکریڈیبل ہلک سے کہ آپ کو کون سے کیڑے نے چک مارا تھا کہ اتنا زبردست چلتا ہوا ملک اور ایسی زبردست چلتی ہوئی معیشت آپ نے تباہی کے دھانے پہ لا کھڑی کی, صرف اس لیے کہ امریکہ خوش نہیں تھا عمران خان سے. تو اپنے ملک کی غیرت کا سودا کر دو. آج میں دیکھ رہا تھا ایک جگہ بیان کے شہداء کی قدر ہمیں کرنی چاہیے. ہم غیرت مند قوم ہیں, ہم شہداء کے خون کا سودا نہیں کریں گے امریکہ سے. ہم 80,000 لوگ دوبارہ نہیں مرنے دیں گے ڈرون حملوں میں. ہم امریکہ کو اڈے نہیں دینے دیں گے, ہم امریکہ کو ایئر سپیس نہیں دینے دیں گے. اور یہ لڑائی تب تک جاری رہے گی جب تک وہ غیرت مند شخص جو امریکہ کو نہ بول سکتا ہے, عوام کی حمایت سے نہیں آ کے بیٹھ جاتا واپس, اور واپس پاکستان کو اس کا کھویا ہوا وقار نہیں دلاتا. یہ ہے ناظرین حقیقت جو آپ کو بتا رہا ہوں. پاکستان وہ ترقی کر رہا تھا جو 20 سالوں میں نہیں ہوئی. آخری بار مشرف کے دور میں ایسے ہوا تھا کہ 2 لگاتار سال ایسے آئے تھے جب 5 سے 6% گروتھ لگاتار 2 سال ہوئی تھی. نہ پیپلز پارٹی یہ کر سکی اپنے 5 سال, نہ نون لیگ لگاتار 2 دفعہ 5% سے زیادہ گروتھ کر سکی. تحریک انصاف نے یہ کارنامہ کر کے دکھایا ہے. لگاتار 2 سال GDP کی گروتھ 5% سے زیادہ. پچھلے سال 5.7%, اس سال 6%. میرے پاکستانیوں, اب آپ سوچیں کہ کیا یہ ہونا چاہیے تھا. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں نے آپ کو یہ فگر دکھایا تو کیوں. حلق کے قریب سمجھے جانے والے ایک صحافی نے, جس کو آپ ترجمان ہی کہہ دیں, یعنی جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آ رہی تھی تو اس شخص نے بڑی ہمیں خوشخبریاں سنائی تھیں کہ اب زرداری شہباز آئیں گے, ملک ٹھیک ہو جائے گا. یاد ہے آپ کو ویڈیو؟ کہتا ہے جی کہ یہ نیچے ٹیبل دیکھیں, عمران خان کی گورنمنٹ میں آہستہ آہستہ سب کچھ گرو کر رہا تھا اور اب معیشت میلٹ ڈاؤن کی صورتحال میں ہے. وجہ کیا ہے؟ طاقتور لوگوں نے
اچانک ابرپٹلی عمران خان کی حکومت ختم کر دی. اب اس کی قیمت پوری قوم ادا کر رہی ہے جو مس کیلکولیشن ہوئی ہے. وقت آ گیا ہے کہ غلطی کو درست کیا جائے، اور جس نے یہ غلطی ڈیزائن کی تھی، جو اس کا آرکیٹیکٹ تھا، مسٹ گو ہوم، مطلب ہلک استعفیٰ دے اور گھر جائے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ وہی فگر شو کر رہے ہیں جو میں نے بھی آپ کو شو کیا تھا. پاکستان وہ ترقی کر رہا تھا جو ڈیکیڈ آف ڈارکنس کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، یہ کسی 2 سالوں میں ملا کے ایسی ترقی نہیں کر سکے جو پاکستان کر رہا. خالی اس سال جتنی ترقی ہوئی ہے پچھلے 10 سالوں میں نہیں ہوئی تھی. ایکسپورٹ جتنی اس سال بڑھی ہیں، نون لیگ کے پورے 5 سال میں ایکسپورٹ $2 ارب کم ہو گئی تھی، بڑی نہیں تھی. اب $6-7 ارب بڑھ گئی ہیں. ریمیٹنسز ریکارڈ، ٹیکس کلیکشن ریکارڈ، انڈسٹری کی گروتھ ریکارڈ، یعنی کہ آپ جس چیز کو حاصل کریں ریکارڈ. کیا کیڑے نے چک مارا تھا؟ امریکہ کا آرڈر آ گیا تھا اور اسرائیل کا آرڈر آ گیا تھا، اس پہ عمل کرنا تھا. ایسے بندے کو کیسے معاف کر دیا جائے؟ یہ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.